سب درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا وصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنا توحید و تنزیل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے آپ اس جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کو بیٹھ کر قبول فرمائے۔ بہت سارے خطابات آپ نے سنے اور بہت سارے نعتبانوں کو آپ نے سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالی یہ سننا بیٹھنا سب قبول فرمائے۔ لیکن اس بیٹھنے کا مدار جو ہے وہ سب نیت پہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص بری نیت عطا فرمائے۔ تو اگر نیت خالص ہو تو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، اگر نیت خالص نہ ہو تو پھر آپ کو بتائیے کہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، سب سے زیادہ رب العالمین ہمیں اخلاص سے نوازا۔ تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری انتظامیہ کو، مدرسہ انوار مدینہ مرکزی ادارہ ہے اردو کی سرزمین پر، اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی راتوں کی ترقی عطا فرمائے۔ پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنا مال خرچ کر کے اس مدرسے کو چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور ان کو زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت کریمہ سورہ فاتر کی ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ پر مختصر سی روشنی ڈالنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اسلام کو سب سے پہلے جو نقصان ہوا تھا، سب سے زیادہ اسلام پھیلانے میں جو رکاوٹیں پیدا ہوئی تھی، وہ رکاوٹیں ابتداءً نفاق سے ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ سب کہیں کس سے ہوئی ہے؟ منافقت سے ہوئی ہے۔ منافقت سے ہوئی ہے۔ منافقوں نے اسلام کا سب سے زیادہ جو نقصان کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ منافقوں نے کیا۔ لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایسا وقت بھی آیا جب ابتدائی اسلام میں الہاد جو ہے نا، الہاد کی بہت زور پہ تھا۔ الہاد کی بڑی پرانی تاریخ ہے، ملحدین کی پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ آج کے دور میں منافقت بھی اسلام کا نقصان تو کر ہی رہی ہے، لیکن آج جو اسلام کا نقصان ہو رہا ہے وہ الہاد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ میں بتا دیتا ہوں کہ الہاد بنیادی طور پہ نفرت پھیلانے کا نام ہے۔ بنیادی طور پہ الہاد کس چیز کا نام ہے؟ نفرت پھیلانے کا نام ہے۔ اور الہاد جو پیدا ہوتا ہے، الہاد کی پیداوار کہاں سے ہوتی ہے؟ الہاد کی پیداوار ریاکاری سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ ہر کوئی درخت، ہر کوئی پیڑ پودا جب بھی شروع کیا جاتا ہے کہیں سے اس کی پیداوار تو ہوتی ہے۔ اسی طرح الہاد کا درخت جو بنتا ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب کہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ریاکاری سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ تو پھر اس ریاکاری میں کتنی چیزیں جڑ جاتی ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھیں، غور کر لیں، اس الہاد کے ساتھ کون سی چیزیں جڑ جاتی ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ان پہ اگر غور و فکر کرنے کا ہمیں موقع ملے تو انشاءاللہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم دین عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ آپ کے لیے، آپ میں سے کچھ لوگ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں صحابہ نکلتے تھے۔ میدان جنگ میں صحابہ سب کہیں میدان جنگ میں صحابہ نکلتے تھے، لیکن کبھی کبھار کچھ صحابہ مدینہ المنورہ میں رہ گئے۔ کچھ سرائے ایسے تھے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ مدینہ المنورہ میں رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عذر تھا، اس عذر کی بنا پر یہ صحابی جو ہے مدینہ المنورہ میں رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اجر عطا کرے گا، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تفقہ فی الدین کر رہے ہیں۔ کیا تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دین اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا کام اس وقت ہمارے
نہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. پھر میں اپنے بات کو شروع کر دیتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر کے یا رسول اللہ کہہ دیجیے. سب سے بڑا کام ہمارا ہے دین اسلام کو سمجھنا. کیا بڑا کام کیا ہے ہمارا؟ دین اسلام کو سمجھنا، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا. یہ سب سے بڑا کام ہمارا. تو دیکھیے آج کے دور میں ہوتا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث پاک کا جز ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب بات کریں گے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، آپ میں سے جب بھی کوئی بات کرنا چاہے اور وہ انسان جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جب وہ بات کرے فلیقل خیرا، وہ بہتر بات کرے. کیا کرے؟ اچھی بات کرے. سب کہیں کیا کرے؟ اچھی بات کرے. اور یہ سوچ یا وہ خاموش رہے. دو ہی راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ دو راستے. ایک راستہ کیا ہے؟ بات کرنی ہے تو بہتر بات کرے ورنہ خاموش رہے. تو یہ بات بہتر کرنے کا سلیقہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ جو ہم نے گفتگو کرنی ہے، جو باتیں ہم نے کرنی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ کون سکھانے والا ہے؟ تو دیکھیے مسلمانوں، غور و فکر کر لیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور آثار صحابہ کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے اگر ہمیں یہ تعظیم ملا کیونکہ علم پہلے بھی تھا. سب کا ہے علم. اگر ایک بکری چرانے والا بندہ بھی ہوتا تھا اس کے پاس بھی ایسا علم تھا، وہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اشعار کو زبانی یاد کر لیتا تھا. اگر اس کے پاس نہیں تھا تو کیا نہیں تھا؟ اس کے پاس فقط علم تھا لیکن اس کے پاس عدد نہیں تھا، وہ بے عدد تھا. کیا تھا؟ بے عددی سے اس علم کو سیکھتا تھا. اس علم کی عدد کا عدد نہیں کرتا تھا. علماء کا عدد تو ہوتا ہی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں. جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی تفاسیر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس طرح ہے وہ اپنے وقت کے انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ علم والی تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ باعجب کہاں سے بنتا ہے انسان؟ کہاں سے بنتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ علماء کیا سکھا رہے ہیں. جو ملحدین کا ملحدین کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ وجہ اس کی یہ ہے، وہ فتنہ یہاں سے پھیلا رہے ہیں کہ جو مذہب کے قریب لوگ ہیں، جو علماء ہیں، ان سے عوام کو دور کیا جائے. ان سے عوام کو دور کیا جائے. جب عوام اور علماء آپس میں دور ہو جائے، ایک خلا پیدا ہو جائے، ایک انتشار پیدا ہو جائے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ جو ہے میدان میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو ایک بڑی ہستی ہمارے ہندوستان میں موتی سے سرستی کے نام سے، موتی سے سرستی علیہ الرحمہ، ان کے نام سے ایک بہت بڑی ہستی مشہور ہے. اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ شاہ امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے موتی سے سرستی علیہ الرحمہ کے. تو تاریخ میں موجود ہے موتی سے سرستی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہمیشہ ایک پرانی تھیلی رہا کرتی ہے. توجہ کی بات ہے، سب غور سے سنیں گے انشاءاللہ. بزرگان دین کا تذکرہ ہے، غور سے سنیں گے انشاءاللہ. یہ ادب ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ علماء سے ملتا ہے، مدارس سے ملتا ہے، محافل سے ملتا ہے. اور ہمارا جو علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہمیں تبھی ملے گا جب ہم علماء کی محافل میں بیٹھیں گے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، وہاں سے فیض حاصل کریں گے تو انشاءاللہ
سب کہیں انشاءاللہ وہ علم ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس علم کی وجہ سے کفر پیدا نہیں ہوگا، اس علم کی وجہ سے حسد پیدا نہیں ہوگا، اس علم کی وجہ سے فساد و فتنہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس علم کی وجہ سے اصلاح ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بات کرنے کا من کر رہا تھا، لیکن وقت بہت کم ہے، تو میں محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ جو سننا چاہتا ہے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہر وقت ایک پرانا تھیلا رہا کرتا تھا، ایک پرانا اور پھٹا تھیلا رہا کرتا تھا۔ بعض اوقات شاگردوں نے پوچھا، بہت مرتبہ پوچھا، حضرت آپ بتائیں کہ یہ تھیلا آپ کو کیوں ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے یہ تھیلا ساتھ نہیں رہتا ہے؟ آپ فرما دیں۔ کئی مرتبہ اصرار کرنے کے باوجود بھی نہیں فرمایا، لیکن جب شاگردوں نے کسی محب نے بہت ہی اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں، جب میں پہلی مرتبہ مدرسے میں گیا تھا، جب میں پہلی مرتبہ مدرسے میں گیا تھا، میری ماں نے اما پارا اٹھا کر کے اس تھیلے میں رکھا تھا، یا قاعدہ اس تھیلے میں رکھا تھا، وہ قاعدہ لے کر کے میں پہلے تعلیم میں نے شروع کی تھی، لگا اس تھیلے سے مجھے محبت ہے، اس وجہ سے پوری زندگی پر اپنے آپ کو طالب علم تصور کرتا ہوں۔ جب یہ تھیلا میری زندگی سے جدا ہو جائے، میرے جسم سے جدا ہو جائے، مجھ میں ریاکاری آ جائے گی، اس وجہ سے یہ تھیلا ساتھ میں رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اے محدث سورتی آج ہے، کبھی تو چھوٹا سا بچہ تھا جب ماں نے تجھے یہ تھیلا ہاتھ میں تھما کے مدرسے بھیجا تھا۔ یہ مقام ہے علماء۔ اب یقین دیکھیں، علماء کا یقین کہاں سے ملے گا؟ قرآن۔ آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مدرسے میں بچے آتے ہیں، حفاظ اور قراء حضرات ہمیشہ مدرسین یہی شکایت کرتے ہیں، جب مدرسے میں بچے آتے ہیں، جب داخلہ شروع ہوتا ہے اس ٹائم بہت زیادہ بچے آتے ہیں، اور جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، 1-2 مہینے کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں گھر گھر۔ کیا بات ہے؟ کوئی کہتا ہے پانی کم لگتا ہے، کوئی کہتا ہے روٹی کم لگتی ہے، کوئی اور کچھ، ایسا ہوتا ہے۔ ہر مدرسے کا حال یہی ہے، پورے ہندوستان میں دیکھیں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ مدرسے سے بچے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں 2-4 مہینے کے بعد۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے